فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ فیلڈ مارشل نے قصور سیکٹر کا فضائی جائزہ لیا۔ جلال پور، پیروالا اور ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل کا سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مشترکہ کاوشوں کو مؤثر بنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی گنجائش نہیں۔ ملتان میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلاب نے سندھ کا رخ کر لیا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی۔ اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ کچے کے مزید متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ اباڑو کچے کے مختلف علاقے سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے۔ سیلابی پانی بچاؤ بند سے ٹکرانے لگا۔ انتظامیہ کی کچے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ دریائے ستلج میں سیلابی پانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ کبولہ میں سیلاب کا پانی بتدریج کم ہونے لگا۔ دریا کی 32 کلومیٹر طویل پٹی پر ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں تاحال پانی جمع، نظام زندگی مفلوج۔ شکر گڑھ میں سیلاب سے ہزاروں ایکڑ دھان کی فصل تباہ۔ کھیتوں میں 4 سے 6 فٹ تک ریت کی تہہ جم گئی۔ زرعی اراضی پر فصلوں کو کاشت کرنے میں کسانوں کو مشکلات کا سامنا۔ کئی کاشتکاروں کے ٹریکٹر اور زرعی آلات بھی پانی اور ریت میں دب گئے۔ عارف والا میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ متاثرین کو خوراک اور جانوروں کے چارے کی قلت کا سامنا۔ جنوبی پنجاب خوفناک سیلاب کی زد میں مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں فوج طلب کر لی گئی۔ سیلابی ریلوں میں پھنسے مکینوں کی نقل مکانی۔ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں فصلیں ملیہ میٹ گھر تباہ ہو گئے۔ جلال پور، پیروالا میں موٹر وے M5 متاثر ہونے کا خدشہ۔ نواحی علاقے نوراجہ بھٹہ کا عوامی بند ٹوٹ گیا۔ پانی بستیوں میں داخل۔ لودرا بہاولپور روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ اچ شریف میں 3 دریاؤں کا پانی پھیل گیا۔ متاثرین کی بچی کھچی جمع پونجی اٹھائے محفوظ مقام پر منتقلی۔ لیاقت پور میں قیامت خیز مناظر، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ بھوک اور بیماری سے متاثرین بے حال، کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ ہر نیا دن گزشتہ سے زیادہ تباہ کن۔ پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 97 ہو گئی۔ سیلاب سے 4500 دیہات اور 45 لاکھ افراد متاثر۔ 24,51,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ اضلاع میں 396 ریلیف کیمپس قائم۔ پنجاب کے 25 اضلاع میں سیلاب سے کتنا نقصان ہوا؟ صوبائی حکومت نے سروے کے لیے فوج کی خدمات مانگ لی۔ وفاقی وزارت داخلہ کو باضابطہ درخواست دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرہ لیاقت پور کا دورہ۔ مریم نواز نے لیاقت پور کے نواحی بیٹ زاہد پیر بند کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پانی پلایا۔ مریم نواز کی ریسکیو اور PDMA ٹیموں کو شاباش۔ مریم اورنگزیب سیلاب متاثرین کی حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئیں۔ سینئر وزیر پنجاب کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ سیلاب متاثرین نے مریم اورنگزیب کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ متاثرین کی حالت زار دیکھ کر امدادی سرگرمیوں پر سوال اٹھ گئے۔ سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کی تیاری۔ سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی صارفین کو 1 ماہ کا استثناء دینے پر غور۔ وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، وزارت خزانہ IMF سے ممکنہ ریلیف پر بات کرے۔ سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ملک بھر کے سیلاب زدہ شہر اور دیہات میں ریلیف دیا جائے گا۔ سیلاب زدگان کے لیے عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ عالمی امداد کی اپیل نہ کر کے متاثرین کو محروم رکھنے کا جواز نہیں۔ دنیا بھر کے ممالک ایسی قدرتی آفات کے ابتدائی 72 گھنٹوں کے دوران عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر متاثرین کو BISP کے تحت ریلیف دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرعی ایمرجنسی کا خیر مقدم۔ مبارک پور میں سیلاب نے غریبوں کے خواب بھی دریا برد کر دیے۔ بے رحم موجیں غریب مزدور کی بیٹی کا جہیز بھی بہا لے گئیں۔
کشتی کے ذریعے جہیز کا سامان منتقل کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی. لڑکی کے والد کے مطابق 3 ماہ بعد بیٹی کی شادی تھی. دو مہینے 3 مہینے کے بعد شادی تھی بچی کی. وہ سب ختم ہو گیا. تقریباً 15 فٹ پانی تھا. وہ کشتی کلٹی ہو گئی اور جو جہیز سامان تھا وہ سارا لوٹ گیا. کچھ نہیں بچا ہمارے پاس. 5-6 لاکھ کا سامان اکٹھا کرو سب ختم ہو گیا. ہم برباد ہو گئے. نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی پہنچتا ہے یہاں پہ. جس کوئی بولو کوئی کسی کا ٹائم نہیں, کوئی سنتے نہیں. پوری دنیا میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے والا اگر کوئی ہے تو پاکستان ہے. سلامتی کونسل میں پاکستان نے اسرائیل کے برخچے اڑا دیے. مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل نے اپنی غیر قانونی کارروائیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں گمراہ کن ریمارکس دیے. دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے صف اول کے کردار سے واقف ہے. جارح اور قابض اسرائیل کا ایوان کے تقدس کی توہین ناقابل قبول ہے. یہ قابض عالمی عدالت انصاف کی بھی نہیں سنتا. صدر مملکت آصف زرداری سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے. آصف زرداری 12 سے 21 ستمبر تک چین کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے. سی پیک اور تجارتی تعاون ایجنڈے میں شامل. ترجمان کے مطابق صدر مملکت کا دورہ خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے عزم کا بھی عکاس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو انٹیریئر منسٹر اور سی ڈی اے نے کنسیو کیا ہے، جو واقعی لائق تحسین ہے، بہت زیادہ پبلک انٹرسٹ کو سرو کرے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر انٹیریئر اور ان کی ٹیم، چیئرمین سی ڈی اے، سب میں سمجھتا ہوں کہ لائق مبارکباد ہے. ان کو آپ ذرا مہربانی کر کے زوردار تالیوں سے ان کو اپریشیٹ کریں. اسلام آباد راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ. وزیر اعظم نے ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا. منصوبہ 1.5 ارب کی مالیت سے 5 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. وزیر اعظم کا محسن نقوی کو خراج تحسین کہا. منصوبے کے لیے محسن نقوی اور سی ڈی اے کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. محسن نقوی نے کہا ایکسپریس وے چند ماہ پہلے مکمل ہو چکی. ٹی چوک فلائی اوور سے راولپنڈی اسلام آباد کے رہائشیوں کو فائدہ ہوگا. ایکسپریس وے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ 1 انچ زمین خریدنی نہیں پڑی. یہ ایکسپریس وے تو چند ماہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہوئی تھی. اس پروجیکٹ کا فائدہ صرف اسلام آباد کے لوگوں کو نہیں ہے بلکہ پنڈی کے لوگوں کو بھی ہے. یہ پروجیکٹ NHA کا پروجیکٹ تھا جو ہم نے ان سے ٹیک اوور کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد کمپلیٹ کریں گے. جس ٹائم ہم نے اس کا کام شروع کیا تو اس پروجیکٹ کی جو زمین ایکوائر کرنی تھی وہ 7 بلین سے زیادہ روپے کی تھی. اس میں سی ڈی اے، نیسپاک اور باقی سارے لوگوں کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اس میں 1 روپے کی بھی لینڈ ایکوزیشن نہیں ہوگی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید میجر عدنان اسلم کے گھر آمد. شہید کے والد، والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات. وزیر داخلہ کا شہید میجر عدنان اسلم کے خاندان سے دلی اظہار ہمدردی. محسن نقوی کی میجر عدنان اسلم شہید کے والد اور والدہ کے بلند حوصلے کی تحسین. کہا آپ شہید بیٹے کے باہمت اور بلند حوصلہ والدین ہیں. آپ کا عزم و حوصلہ ہی قوم کی طاقت ہے. آپ کی عظمت کو سلام. میجر عدنان نے زخمی حالت میں بھی ساتھیوں کا دفاع کیا. وزیر داخلہ نے میجر عدنان اسلم شہید کے ایوارڈز اور میڈلز دیکھے. ٹک ٹاکر سامیہ حجاب ہراسگی کیس کا ڈراپ سین. اسلام آباد میں ٹک ٹاکر سامیہ حجاب اور حسن زاہد میں صلح ہو گئی. سامیہ حجاب نے حسن زاہد کو معاف کر دیا. حسن زاہد نے سامیہ حجاب پر لگائے سارے الزامات واپس لے لیے. پنجاب میں ذخیرہ شدہ گندم ظاہر کرنے کی ڈیڈ لائن ختم. آج سے چھاپے، گندم ضبط، پراپرٹی سیل ہوگی. ملوں کے خفیہ ٹھکانوں میں چھپائی گندم کا سراغ مل گیا. فیڈ ملز کے پاس 1,24,000 میٹرک ٹن گندم کا انکشاف. لاہور میں 11,385 میٹرک ٹن گندم ظاہر نہ کی گئی. 2,91,000 من گندم برآمد کی گئی. نیپال میں مظاہروں کے بعد سابق چیف جسٹس سوشیلا کار کو عبوری وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا. گزشتہ ہفتے کی کشیدگی کے بعد اب نیپال میں صورتحال معمول پر آنا شروع ہو گئی.
ملک میں کچھ سڑکیں اب بھی بند ہیں جبکہ فوج کا گشت بھی جاری. پرتشدد مظاہروں میں 51 افراد ہلاک، 1300 سے زائد زخمی ہوئے تھے. چارلی کرک کے قاتل کو سزائے موت دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہتے ہیں چارلی کا قاتل پولیس اسٹیشن میں ہے. ملزم کے باپ نے اسے پولیس کے پاس لے جانے میں مدد کی. حملہ آور کا نام ٹیلر رابنسن ہے. ٹرمپ نے کہا وہ چارلی کے قتل کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، وہ چارلی کو ایسے یاد نہیں رکھنا چاہتے. امریکہ نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا. خبر ایجنسی کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے 23 ادارے چین سے تعلق رکھتے ہیں. بھارت، ایران، ترکی اور UAE کے ادارے بھی فہرست میں شامل. اور سخی سرور میں بریک فیل ہونے سے ٹرک نے کار کو کچل دیا. ملتان سے بلوچستان جانے والی کار میں سوار ایک ہی خاندان کے 3 افراد موقع پر جاں بحق، 1 زخمی.